السلام علیکم، میں یونس راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کہانی۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ایک جانی مانی شخصیت اور بہت سے فلاحی کام ان سے منسلک ہیں جی۔ ان کی یہ کتاب 4 آدمی میرے پاس ہے جی، اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ ان میں 4 آدمی میں کون ہے جی؟ سر گنگا رام، ملک معراج خالد، ڈاکٹر رشید چودھری اور خود ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ اخوت کے بانی ہے جی، اور بہت ہی فلاحی تنظیموں سے وابستہ ہیں۔ بہت سارے ملکی اور بین الاقوامی ایوارڈ یہ حاصل کر چکے ہیں۔ وکیل عادل زادہ صاحب، سبرنگ ڈائجسٹ والے، کہتے ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ تحریر میں کیا بہاؤ ہے، کیا تیزی ہے اور کیا خرامہ رواں ہے۔ تحریر ہے کہ کوئی کہانی ہے، پڑھتے جاؤ، کہانی ختم ہو جائے، تجسس و تاثر ختم نہیں ہوتا۔ کچھ حاصل ہونے کی آسودگی سے تحریریں ممتاز ہوتی ہیں۔ بعض تحریروں کے نقش دوامی ہوتے ہیں اور بعض کبھی بہت آزردہ شکستہ بھی کرتی ہیں۔ تحریریں آئینہ دکھاتی ہیں اور تحریریں نہا خانے کے دھندلکوں میں اجالوں کا سبب بھی بنتی ہیں۔ ڈاکٹر امجد صاحب کی ایک کتاب امیدیں جگانے، کچھ کرنے اور کر گزرنے کے لیے پوری قوت اپنے قاری کو آمادہ کرتی ہیں۔ مصنف نے ثابت کیا ہے کہ خاص موضوع، روداد یا سرگزشت نوعیت کی تحریر کو تخلیق رنگ کس طرح دیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ذات میں بہت سے پہلو پنہاں ہیں۔ دسترس اور فنکاری اپنی جگہ، مصنف کا درون خانہ تلاطم، غبار و فشار اندر کا احساس بھی تو لازم ہے۔ عطاء الحق قاسمی صاحب کہتے ہیں، امجد ثاقب کی نثر پڑھتے ہوئے مجھے کئی مقامات پر یہ احساس ہوا کہ میں کوئی خوبصورت انشائیہ پڑھ رہا ہوں۔ سادہ، سلیل، پرمغز اور دل میں اتر جانے والی تحریر۔ اتنی خوبصورت تخلیقی نثر اللہ کی دین ہے، اور اللہ کی دین بلا وجہ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے لاکھوں غریبوں کی سفارش موجود ہوتی ہے۔ بہت ہی اچھے پیرائے میں انہوں نے جو لکھا ہے یہ کتاب کو، اور پھر جن شخصیات کو انہوں نے چنا، سر گنگا رام، ان کی بڑی خدمات ہیں لاہور کے حوالے سے، اور بھی انڈیا میں انہوں نے بہت زبردست عمارتیں بنوائی ہیں، بہت اچھے کام کیے۔ گنگا رام ہاسپٹل لاہور والا وہ انہی کا بنایا ہوا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ پھر معراج خالد صاحب بہت ہی بہترین سوشل ورکر اور لوگوں کا درد رکھنے والے۔ اسی طرح ڈاکٹر رشید چودھری بھی اس قافلے میں شامل۔ تو امجد ثاقب صاحب کی یہ کتاب میں کہوں گا کہ آپ ضرور پڑھیں، اور یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی۔ اور مقصدیت لیے ہوئے ہے یہ کتاب، ایسے نہیں ہے کہ آپ عام کتاب پڑھی اور پڑھ کے الگ سے رکھ دی۔ امجد الاسلام امجد اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی، امیر خسرو کے قصہ چار درویش کو میر امن دہلوی کی باغ و بہار تک پہنچنے میں تقریباً 500 برس لگے، لیکن ڈاکٹر امجد ثاقب نے اس کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اس وقفے کو مختصر کیا ہے، بلکہ ان کے پیش کردہ درویش بھی تصوراتی کے بجائے حقیقی اور جانے پہچانے ہیں۔ جس مہارت اور خوش سلیقگی سے انہوں نے اس کہانی میں فاؤنٹین ہاؤس کو بنیاد بنا کر ایک ڈرامائی کیفیت پیدا کر دی ہے، یہ اسی کا کمال ہے کہ آپ جو اس کتاب کو پڑھتے جاتے ہیں، ان چاروں کرداروں کے اندر کی درویشی آپ کو کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی ہے۔ یہ عمارت جو سر گنگا رام نے بے کس و بے سہارا ہندو بیواؤں کے لیے ایک آشرم اور پناہ گاہ کے طور پر بنائی تھی، کس طرح قیام پاکستان کے بعد اجڑی، اور پھر کیسے اس کے اگلے 2 درویشوں یعنی ڈاکٹر رشید چودھری اور ملک معراج خالد نے اسے ذہنی امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے ایک مرکز صحت اور علاج گاہ بنا دیا۔ اس میں جی جان سے انہوں نے محنت کی اور اس کو عروج پہنچایا۔ اور اس کے بعد کس طرح یہ صحرا ڈاکٹر امجد ثاقب کے سر سجا کہ اب یہ ان چاروں کی پرجوش سرپرستی اور نگہبانی کے بعد ایک بہت بڑے خود انحصار ادارے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس کتاب کے طرز تحریر کی ایک اور اہم خوبی اس میں مکالمے، آپ بیتی اور انسانیت سے بے لوث محبت کا اظہار ہے، جس کی وجہ سے اس کی تاثیر میں تقلید کا وہ خوبصورت انداز ہے
جس سے دلوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ میرے نزدیک ان کتابوں میں سے جو زندگی کی مثبت اقدار پر ہمارے کمزور پڑتے ہوئے ایمان کو پھر سے زندہ کرنے کی بے مثال صلاحیت رکھتی ہے، اس کا مطالعہ نہ صرف زندگی پر بلکہ ہمارے ٹوٹے ہوئے ایمان کو مضبوط کرنے میں بھی بڑی ایک اہمیت ہے اس کی۔ محمود شام صاحب کہتے ہیں کہ فاؤنٹین ہاؤس میں جنون خرد افروزی میں مصروف ہے، عقل لب بام خود تماشا رہتی ہے، عشق بے خطر آتش نمرود میں کود پڑتا ہے۔ مجھے رشک آتا ہے اس درویش خدا مست پر کہ وہ زمان و مکان میں رہتے ہوئے زمان و مکان سے ماورا رہتے ہیں۔ ان کا دل عرفان کی کتنی منزلیں عبور کرتا ہے، ذہن جذب کی کیسی کیسی کیفیات سے دوچار ہوتا ہے۔ بہت زبردست جی۔ خالد مسعود صاحب کہتے ہیں ایسی کتابیں عام طور پر نکلی ہوتی ہیں جن کے دل انسانی جذبوں سے معمور ہوتے ہیں، مگر اس کتاب کو یہ تخصیص حاصل ہے کہ کٹھور دلوں میں خدمت انسانی کا فعل کاشت کرتی ہے، اور یہی ڈاکٹر امجد ثاقب کا مقصد حیات ہے جو انہوں نے حرفوں کی صورت میں کشید کیا اور اسے کتاب کی شکل دی۔ تو یہ بہت ہی بہترین اور ایک مقصد لیے ہوئے یہ کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے سے ہمارے لیے ایک نئی راہیں کھلیں گی اور ہم نئی چیزیں سامنے آئیں گی، اور جن راہ گزروں سے یہ چاروں درویش لوگ گزرے ہیں، اگر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں تو بہت ہی زبردست قسم کے اور درویش بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ میں آپ سے کہوں گا یہ کتاب ضرور پڑھیں، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، چینل سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔